اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس وائٹ پیپر کے ذریعے سے مطالبہ کرتی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں فکس کیا جائے اور اس کی ہیئرنگ ہو۔ ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں کہ اس پہ انکوائری کرے، جس طریقے سے پہلے کمیشن بنے، اور وہ انکوائری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا اور کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے، اس کے خلاف کارروائی بھی ہو۔ اور ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو، تاکہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی جنرل الیکشن میں کوئی بھی سٹیج پہ ریگنگ نہ ہو۔ یہ وہ ریگنگ تھی جس کی طرف یہ ساری جو کارروائیاں ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے، جس طریقے سے لیڈرشپ کو روک کر اریسٹ کیا گیا، جس طریقے سے خان صاحب کو 3 سزائیں دی گئی 5 دنوں میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پارٹی کو ڈیفیٹ کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی بائی لارج پاکستان تحریک انصاف 70% پاپولر پارٹی اس ملک میں۔ اسی جگہ پہ ہم نے بارہا بار کی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں مل چکی تھی۔ اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپٹ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30 پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ۔ اس سے پروف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروف یہ ہوتا ہے یا یہ ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ جب ان کو معلوم ہوا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، ان کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے، تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ریلائی کیا اور 1000 ووٹ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 1000 ووٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور ہمارے مخالفین کے 100 ووٹ کو انہوں نے 1100 کر دیا۔ یہ ایک آپ سمجھیں کہ بھونڈا قسم کا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا۔ یہاں پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہیں تیمور خان جھگڑا صاحب، فارمر فائنانس منسٹر بھی۔ ان کو ابھی یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں لفافوں میں ان کو فارم 45 اوریجنل آنے شروع ہوئے ہیں، جو کہ بالکل اس کی نگیشن کرتا ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا رزلٹ بھی اوور نائٹ چینج کیا گیا۔ اس طرح کی 7 سیٹیں پشاور کی ہیں پورے پاکستان میں، یہ سیلڈ ریکارڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانو صاحبہ ہیں یہاں پہ، قبل شوزب صاحبہ ہیں، ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ساروں کے رزلٹس جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں، ہمارے یہ ساتھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات، ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے اس ساری چیز کی؟ الیکشن کمیشن کو اربوں روپے دیا گیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کے کمیشن کے جو حضرات ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے۔ اور جس کینسر کا ہم نے پہلے دن سے اس کی نشاندہی کی ہے، خواتین و حضرات، اس کینسر کو پاکستان کے جسم سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے کیمو تھراپی یا پھر ریڈیوگرافی ہونی چاہیے کہ اس کینسر کو ہم لوگ اپنے اندر سے ختم کریں، کیونکہ یہ کینسر پھیلے گا ملک میں، خدا نخواستہ آگے انتشار ہی پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ الیکشن پروسیس میں یقین ہی چھوڑ رہے ہیں۔ کہ بیرسٹر گور صاحب اور میں، ہم لوگ پنجاب کی مختلف بائی الیکشن میں بھی موجود تھے، اور جس طرح وہاں پہ میں ایک بار پھر بات کرتا چلوں کہ آپ کے 4 میڈیا کے لوگوں کو تشدد کیا گیا، جس کی ہم نے نشاندہی کی، اور وہاں پہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ان میڈیا کے حضرات پہ تشدد کیا۔ پولیس نے برملا کہا کہ یہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے تھی، وہ کون سے ایجنسیز کے لوگ ہیں،
کیا وہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے تھے, انٹیلیجنس بیورو کے تھے, اسپیشل برانچ کے تھے, ملٹری انٹیلیجنس کے تھے, انٹر سروسز انٹیلیجنس کے تھے. صاف ستھری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے یا ان کے ایجنٹس اور آپریٹیوز ملوث تھے آر او کے دفتر کو سیل کرنے میں اور باقی جگہوں میں انٹرفیئر کرنے کے لیے. جس طرح کے ججز نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کرنے میں, ان پہ تشدد کرنے میں, ان کے رشتہ داروں پہ, تو لہٰذا یہاں پہ بھی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان آپریٹیوز کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. عام طور پر کہ پاکستان میں ہمیشہ ریگنگ ہوئی ہے, پاکستان میں ہمیشہ الیکشن اسی طرح کے ہوئے ہیں, ہمیشہ کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھاتا ہے. لیکن جو اس دفعہ کے الیکشنز ہوئے ہیں, اگر ان کو ہم الیکشنز کہہ سکیں, وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا لمبا پروگرام تھا جو کہ شروع ہوا جب کہ پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کر اور باہر چلے گئے. تو جو پہلے قوانین جن کو ریپیل کیا گیا ان میں ایک تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا تھا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دینا. یہ بنیادی طور پہ اس نیت کا ایک انٹروڈکشن تھا جس میں کہ کوئی نہیں چاہتا تھا, خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جس میں سر فہرست پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں, MQM اور دیگر جماعتیں جن کو کہ سوٹ ہی نہیں کرتا فری اینڈ فیئر الیکشن. لیکن اسی لیے ادارے ہوتے ہیں اور یہ ادارے جس کا کام کہ ایک فری اور فیئر ٹائملی الیکشن کرانا, وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, ان کا صرف کام ہے ہر 5 سال بعد یا اس دوران میں جو بھی الیکشنز آتے ہیں اس کو کنڈکٹ کرائے. بجائے اس کے جو شروع ہوا کہ پہلی جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں وہ تب تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت آئین کے مطابق توڑی اور جس کے بعد 90 دن میں الیکشنز ہونے تھے وہ وائلیٹ ہوا. اس کے بعد جب جو اس وقت کی جو ایک کٹپتلی حکومت جو کہ بیٹھی ہوئی تھی PDM 1, اس کے بعد جو ٹینیور ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا, اس کے بعد 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تھے لیکن وہ 90 ڈیز کھینچ دیے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ملک کی اکانومی کا اور ملک کی سیاسی عدم استحکام کا کیا بنا, ملک میں کتنی تباہی ہوئی. اور اس دوران میں صرف ایک ہی کام ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو تشدد کے ذریعے اور مار پیٹ کے ذریعے, ٹارچر کے ذریعے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا.